سمیٹتے چلے جائیے تو بس اس نقطے پہ آ کے ٹھہر جائے گی بحث کہ کس نے لا الہ الا اللہ کس نیت سے پڑھا. اور اسی طرح زندگی کے مسائل ہیں، انفرادی زندگی کے مسائل بھی، اجتماعی زندگی کے مسائل بھی، خانوادے کے مسائل بھی، اور ایوان سلطنت کے مسائل بھی، سیاست سے اقتصاد تک، اور اخلاقیات سے عرفانیات تک، اور مادیات سے طبیعیات سے الہیات تک. جتنے مسائل ہیں خدا کی قسم ان کا حل اس ایک کلمے میں پوشیدہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تھی تو بس اتنا ہی کہا تھا. پورا خطبہ حضرت کا اس کا خلاصہ بس یہ ہے جو آپ میں سے اکثر حضرات کے حافظے میں محفوظ ہوگا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کے بعد کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. اس مسئلے کو سمجھیں، یہ ماضی کی تاریخ کا باب نہیں ہے. یہی ہمارے حال کی مشکلوں کا بھی نسخہ کیمیا ہے، اور یہی ہمارے مستقبل کی تعمیر کے لیے بھی نسخہ کیمیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ. آج مشکل یہ ہے، اعتراضات ذہنوں میں یوں پیدا ہوتے ہیں کہ الہی منشور کے تحت، قرآن حکیم کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم مسائل پر نظر نہیں ڈالتے. آج کل تو اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جس طرح سیاست اور صحافت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، آئین پر کوئی نہیں نظر ڈالتا، یہ دیکھتا ہے کہ اس کی پارٹی کا نیریشن کیا ہے، پارٹی کا بیانیہ کیا ہے، نیریشن کیا ہے. صحافتی اور سیاسی زبانوں میں یہی کہہ سکتا ہوں، تمام مسائل کا حل یہ خدا کیا کہتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. رسول کیا فرما گئے، اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر پارٹی نے کہا ہے تو بس یہی درست ہے. اللہ کے کلام کی تعویل بھی پارٹی کی لیڈرشپ کے بیان کی روشنی میں کی جائے گی. اور ہمارے یہاں جو میں نے ذرا سا اور ادبی اسلوب میں کل عرض کیا تھا کہ مسئلہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ حقیقتاً کس کا کیا مرتبہ ہے، اس کو خدا نے کس طرح معین کیا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے ہی نہیں، مطلقاً توجہ نہیں ہے. طویل تاریخ اب تو بن چکی ہے. کل مفہوم اسلام یہ لیا گیا عملاً کہ کرسی اقتدار تک پہنچنے کے لیے کس طرح ہم اسلام کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کرسی اقتدار تک پہنچنے کے لیے کب کس طرح کس خوبصورتی سے ہم اسلام کو پامال کر سکتے ہیں. بس تاریخ اسلام، سیاسی اسلام کی تاریخ یہ ہے. اور اسی لیے نہ قرآن سے دل نرم ہوئے، یہ قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے. اصغاء، استماع، توجہ، التفات، لطف الہی کی طرف التفات ہے ہی نہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے اس سے تعلق ہے. یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو وہ جزیرہ عرب، وہ جزیرہ نماء عرب، آپ جزیرہ عرب کہہ لیجئے یا جزیرہ نماء عرب، اگر جزیرہ نماء عرب کہیں گے تو جغرافیائی حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا، اور جزیرہ عرب کہیں گے تو کسی اور ادبی اور عرفانی حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا.
وہ جزیرہ نما عرب جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بت پرستی کو ختم کر دیا تھا، بتوں سے اس جزیرے کو پاک کر دیا تھا۔ اب وہاں باقاعدہ وہاں کے حکمراں کے حکم سے نصاب تعلیم میں، وہ بھی ابتدائی نصاب تعلیم میں، رامائنا اور مہا بھارتا اور پھر اس کے بعد بھگوت گیتا بھی شامل ہو جائے گی اور چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ یہ چیز نصاب تعلیم میں پڑھانے کا حکم صادر ہو گیا ہے، بلکہ تعلیم شروع بھی ہو گئی ہے۔ اور فرمایا آپ نے ان مدارس میں مجھے تو توقع تھی کہ ایک دن یہ آنے والا ہے، اگر ان سے کہیے سیرت مصطفیٰ مکمل غیر منحرف اور سیرت بت شکن پڑھائیے تو نصاب تعلیم میں خلل آ جائے گا۔ علی کا تذکرہ داخل نصاب نہیں ہو سکتا، جن کے دلوں میں اصنام بیٹھے ہوئے ہوں وہ بت شکن سے محبت کیسے کر سکتے؟ صلوات پڑھ لیجیے۔ جن کی آستینوں میں، جن کی قباؤں میں، جن کی جیبوں میں، جن کے گریبانوں میں، جن کے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے، جن کے ذہنوں میں بت بیٹھے ہوئے، وہ کس طریقے سے بت شکن کا تذکرہ برداشت کر سکتے ہیں؟ برداشت ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ذرا سا فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ دلائیے تو بس وہ ناقابل برداشت ہو جاتی۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں اپنے ذاتی تجربے جو مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں اور دوسرے مقامات پر مجھے ذاتی تجربے ہوئے، ذاتی مکالمے، ذاتی مناظرے، وہ عرض کرتا آپ سے، لیکن آج نہیں عرض کر سکوں گا، وقت کی محدودیت ہے۔ لیکن ایک بات عرض کروں، میں نے کبھی ممبر سے بھی کہا تھا اور اپنے اہل علم دوستوں کے درمیان بھی اکثر کہا ہے، خدا کی قسم قرآن مجید میں اور محمد و آل محمد میں وہ رشتہ ہے کہ قرآن مجید کی کہیں سے بھی تلاوت کیجئے، اس کی ترجمانی اور تفسیر کا سلسلہ جب جاری رکھیے گا تو تاویل تک پہنچتے پہنچتے بات محمد و آل محمد تک پہنچ جائے گی۔ اور ایک جملہ تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ کوئی بھی آیت پڑھیے، اور اب میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی حرف قرآن مجید کا پڑھیے، ادھر آپ کی زبان سے وہ حرف ادا ہوگا، ادھر اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر ذہن پاک ہے تو بات فوراً در محمد و آل محمد تک پہنچے گی۔ اب یہی آیت ہے، لو انزلنا، اگر ایک طالب علم کی طرح میں بیٹھوں اور آپ سے ڈسکس کروں لو انزلنا، یہ لفظ لو پہ اٹک جائیں ہم اور دست ادب جوڑ کے کہیں کہ حضرات آپ بھی عربی زبان اور عربی گرامر کا بھی مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ لو اور لولا اور لما یہ سب کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی لو اور لولا یہ کلمات ذہن میں آئیں گے نا، فضائل کی دنیا جگمگانے لگے گی، اس لیے کہ چھوٹی سے بڑی تک کوئی کتاب نحو کی ایسی نہیں ہے جس میں یہ جملہ موجود نہ ہو، لولا علی لہلک عمر۔ نحو کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب اور بڑی سے بڑی کتاب جو شیعوں نے نہیں لکھی ہے، رافضیوں نے نہیں لکھی ہے، اس کتاب میں لو اور لولا کی بحثیں جہاں آتی ہیں وہاں یہ جملہ موجود ہے۔ اس لیے موجود ہے کہ ایک بار تھوڑی کہا ہے، دو بار نہیں کہا ہے، تین بار نہیں کہا ہے، چار بار نہیں کہا ہے، میرے بھائی 5 بار بھی نہیں کہا ہے، 6 بار نہیں کہا ہے، 70 بار کہا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہو کہ وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، آج بحث کی جا رہی ہے کہ ان میں سے افضل کون تھا اور مفضول کون تھا۔
فضیلت کس کی زیادہ تھی اور کس کی کم تھی؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے کیوں ہو رہی ہے یہ بحث؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث اور سچی تاریخ نگاہ میں نہیں ہے، پارٹی کا نیریشن، پارٹی کا نیریشن۔ ہمیں ظالم کو عادل کہنا ہے تو بس کہنا ہے، ہمیں جھوٹے کو سچا کہنا ہے تو بس کہنا ہے، ہمیں بے عفت کو حیادار کہنا ہے تو بس کہنا ہے، ہمیں عالم کی مخالفت کرنی ہے تو بس کرنی ہے، ہمیں عادل و فقیہ سے بغاوت کرنی ہے تو بس کرنی ہے، ہمیں عرفانی مطالب کو نہیں سننا ہے تو بس نہیں سننا ہے۔ ہمارے دل پہ مہر جو لگ گئی ہے، اس مہر کا کیا کریں؟ مشکل یہ ہے۔ میں اپنے مطالب جس ترتیب سے عرض کرنا چاہتا تھا، اکثر منبر پر آنے کے بعد وہ ترتیب قائم نہیں رہ پاتی۔ اب دیکھیے، تاریخ اسلام میں یا تاریخ مسلمین میں یہ دو تاریخیں بھی الگ الگ ہیں۔ تاریخ اسلام الگ ہے اور تاریخ مسلمین بالکل الگ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کا سفر آسمان در آسمان در آسمان ہے اور مسلمان کا سفر زمین در زمین در زمین، دو بالکل متوازی سفر چل رہے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ یہ المیہ ہے، یہ مصیبت ہے۔ وہی عرض کروں گا کہ رنگین اینکیں اتار کے پڑھیے، ہو سکتا ہے میرے جملے آپ کے دل پہ تیر و نشتر کی طرح برس رہے ہوں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان جملوں میں اور دھار تیز کر دے تاکہ دلوں کا آپریشن تو ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نقطہ سیاہ نکل جائے۔ یہ بے شعور قوم جو اپنے نبی کے لیے قائل ہے کہ ان کے دل کا آپریشن کیا گیا تھا، ارے یہ قوم اپنے دل کا تو آپریشن کر لیں، اپنے دلوں کا تو آپریشن کر لیجئے۔ کیا قرآن کو سمجھا ہے اور کیا رسول کو سمجھا ہے اور کیا اسلام کو سمجھا ہے؟ اس علی کے فضائل کے باب میں گفتگو کرتے ہیں جس کے لیے کسی اور نے، میں نے تو کل یہ جملہ عرض کیا تھا نا کہ ہر مسلک والا اپنے علماء کی کتابیں پڑھ لے، ہمارے علماء کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل کے ساتھ کان پہ بھی مہر نہ لگ گئی ہو تو سن لیجیے گا، ہو سکتا ہے۔ ویسے جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو آنکھ، کان، یہ جتنے حواس خمسہ ہیں نا، سب معطل و مختل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے کوئی زیادہ توقع ہے نہیں، لیکن میں اپنے مومنین کے بچوں کے حافظوں کو تازہ رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور بس۔ مجھے کسی بنجر زمین پر کاشت کرنے کی کوئی امید نہیں، مجھے زرخیز زمینوں کو زرخیز تر بنانے کی آرزو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے جو جناب والا۔ ایک حوالہ دیتا ہوں، تاریخ پڑھیے اپنی، ہماری لکھی ہوئی نہیں، اپنی تاریخ پڑھ لیجیے، مگر خدا کے واسطے پڑھیے تو۔ آپ کی تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شام میں فضائل علی بن ابی طالب بیان کرنا گناہ تھا۔ جو فضائل کی حدیثیں پڑھتا تھا اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے، اسے سزائیں سنائی جاتی تھیں، اس سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ بنو امیہ کی فضیلت میں حدیثیں سنائیے، اور وہاں پہنچ گئے کون بزرگوار؟ شہید راہ ولائے آل محمد، حضرت امام نسائی۔ امام نسائی، امام نسائی کون ہے یہ؟ ان کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے؟ کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ عامہ مسلمین کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں، صحاح ستہ، جن کے اوپر دار و مدار اسلام مسلمین ہے۔ اسلام قرآنی الگ ہے، اسلام الہی الگ ہے، اسلام روحانی الگ ہے، اسلام آسمانی الگ ہے۔ اسلام مسلمین، بہت سنبھال کے عرض کر رہا ہوں، بہت سنبھال کے عرض کر رہا ہوں۔ تو ان 6 کتابوں پر دار و مدار ہے۔ ان 6 میں سے ایک کتاب کے مصنف حضرت امام نسائی۔ حضرت امام نسائی
سنن نسائی، خصائص نسائی، بہت سی کتابیں. آپ کو معلوم ہے ان کی وفات کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ اسی دمشق میں جہاں باغی شام کا پائے تخت تھا، اسی دمشق میں مسجد جامع دمشق میں جا کر حضرت امام نسائی نے احادیث پیغمبر کا بیان شروع کیا. کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ جناب امام نسائی نے کوئی جعلی حدیث بیان کی ہوگی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں. جو حدیثیں ان تک پہنچی وہ انہوں نے بیان کی. حضرت امام نسائی نے جب یہ حدیث بیان کی، حدیثیں بیان کی، تو اس میں انہیں مزاج سمجھ میں آ گیا تھا. بغض علی ابن ابی طالب کی بوئے بد کا استشمام کر چکے تھے، اور وہ ان کے مشام جاں کے لیے تکلیف دہ تھی، وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی ان سے. چنانچہ انہوں نے خوشبو ذکر علی کو پھیلانا شروع کیا، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان حدیثوں کو بیان کیا کہ جس میں سچی نکھت دہن عصمت پیغمبر تھی. ان حدیثوں کو بیان کرنا شروع کیا، اور جب حدیثیں بیان کرنا شروع کیا تو بے چینی سیاسی ماحول میں آ گئی. دربار اور سرکار کی طرف سے لوگ آئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں علی کے فضائل، یہاں حسن و حسین کے فضائل، یہاں فاطمہ زہرا کے فضائل، یہاں اہل بیت پیغمبر کے فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ بند کیجئے یہ سلسلہ. اس عالم جلیل القدر نے کہا تم مجھے حدیث مصطفیٰ بیان کرنے سے روکتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ تم مجھے حدیث پیغمبر بیان کرنے سے روکتے ہو. کہا نہیں یہ نہیں، کچھ اور بیان کیجئے، آپ بنو امیہ کے فضائل بیان کیجئے، آپ فلاں صاحب کے فضائل بیان کیجئے، آپ فلاں صاحب کے فضائل بیان کیجئے. کہا کہ جن کے فضائل تم سننا چاہتے ہو ان کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی رسول سے منقول نہیں آئے. اور انہی بزرگوار کا یہ جملہ ہے، جتنی فضیلتیں حدیث صحیح سے، جتنی فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں وارد ہیں، علی کے علاوہ کسی کی شان میں وارد نہیں ہیں. اب بتائیے جس کی فضیلتیں سب سے زیادہ حدیث صحیح پیغمبر میں بشہادت امام نسائی وارد ہوں گی، ہم انہیں افضل نہ سمجھیں گے تو کس کو افضل سمجھیں گے؟ علی بہت بلند ذات کا نام. پھر مصرع میں دوہرا دوں کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے لیے یہ مصرع درست ہے اور حقیقتاً درست ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر بالکل اسی طرح حضرت امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین، ان کے لیے یہ مصرع بالکل درست ہے کہ بعد از نبی بزرگ توئی، قصہ مختصر. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ امام نسائی کا بیان تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اس کا استناد تلاش کیجئے، مطالعہ کیجئے، ذرا زحمت اٹھائیے، خود لائبریری میں جائیے، اپنی عینک پر سے غبار صاف کر کے جائیے گا اور اٹھائیے گا وہ کتابیں جن پہ غبار پڑا ہوا ہے. ان کتابوں کا غبار صاف کیجئے گا اور ساتھ میں اپنی عینک کا غبار صاف کیجئے گا، اور اس کے بعد روشن عبارتوں کو پڑھیے گا، حقیقت تک رسائی ہو جائے گی. یہ امام نسائی کا بیان تھا. اور کل ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمام دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے ہو جائیں، تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ نہیں ہو سکتا. آج ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کی سنی ہوئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
کہ فضائل سے متعلق حضرت کا ارشاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد. ان کے فضائل اپنی جگہ، ان فضائل کے فضائل کیا ہیں؟ ان فضائل کے فضائل یہ ہیں کہ حضرت نے فرمایا اگر علی کی شان میں کسی فضیلت کی حدیث کو کوئی آنکھوں سے پڑھے تو جو گناہ اس نے آنکھوں سے کیے ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث سنے تو کانوں سے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ محو ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی حدیث اپنے ہاتھوں سے لکھے تو ہاتھوں سے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں. یہ علی کی فضیلت کی فضیلت. اور اب اس علی کی شان میں یہ حدیث سن لیجئے، اس حدیث کے طرق بہت ہیں، یہ مضمون بھی تقریباً تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. میں تمام روئے زمین پر موجود بڑے بڑے ثقہ محدثین کو چیلنج کر کے عرض کر رہا ہوں، یہ مضمون معنوی اعتبار سے ہم تک بالتواتر پہنچا ہے. مضمون کی ایک قرأت عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في بطشه وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب. جس کا جی چاہے، جس کا دل چاہے، جس کی آرزو ہو کہ وہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے، جو نوح کو ان کے عزم کے ساتھ دیکھے، جو ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ دیکھے، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھے، جلال کے ساتھ دیکھے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے، وہ ان سب تک نہ پہنچ سکے گا. تنہا علی ابن ابی طالب پر نظر ڈال لے، سب کی زیارت ہو جائے گی. جس میں اتنے انبیاء کی سیرتیں یکجا سمٹ آئیں، اس کے مقابلے میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا. بیٹھنا تو بزم میں دور کی بات ہے، میں کسی میدان میں مقابل میں ٹھہر بھی نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹھہر جائے. اور شاید اسی لیے بار بار میدان سے پاؤں اکھڑتے تھے لوگوں کے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے سیاسی نیریشن کو نہ دہراؤ عزیزو، قرآن کو پڑھو. قرآن کی حرارت میں اپنے دلوں کو پگھلاؤ. دلوں کی گدازی اور سوز قلب درکار ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی امانت داری کا حق ادا کرو. دلوں میں، ذہنوں میں، گریبانوں میں، آستینوں میں چھپے ہوئے اصنام کو توڑو، تب مسلمان ہو گئے. سیاسی مسلمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہے کہیں دکھاؤ تو صحیح ہمیں. سیاسی مسلمان کہیں باعزت نظر آتا ہے؟ ہر روز اس کی ذلت و نکبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پورے کرۂ ارض پر ہر شخص ماتم کر رہا ہے. ہر داعیہ، آپ داعیہ کہیں یا مدعیہ، مدعیہ میں نے جان بوجھ کے کہہ دیا. ہر داعیہ، ہر مدعیہ یا ہر مدعی، ہر رہبر ایک ہی ماتم کر رہا ہے. ہائے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہائے مسلمان ذلیل. میں پچھلے 500-600 برس کی تاریخ میں بس نثر میں، نظم میں یہی نوحہ سن رہا ہوں. ہائے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہائے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہائے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. یہ مسلمان اس وقت تک ذلیل ہوتے رہیں گے جب تک بتوں کو سجائے رہو گے. جب بت شکن سے عشق ہو جائے گا تو عزت مل جائے گی. بت شکن سے عشق کیسے ہوگا؟ سوچا ہے کہ علی سے محبت کیوں نہیں پیدا ہو پاتی؟ بڑا تکلیف دہ جملہ آ رہا ہے، مگر ہے وہ رسول کی حدیث کی روشنی. آپ حضرات میں سے کسی سے بھی پوچھوں میں، یا مسلمانوں کے دائرے سے نکل کے سڑک پہ نکل جاؤں، کسی سے بھی پوچھوں یہ بتاؤ بھیا دنیا میں نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں یا گناہ؟ تو میرا خیال ہے سب کہیں گے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں. اور چونکہ گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے اکثر لوگ گناہ کی اولاد ہیں. اور جب تک گناہ کی اولاد باقی رہے گی علی کے ماننے والوں کی تعداد بھی کم رہے گی. مشکل ہے، سچی مشکل ہے، حقیقی مشکل ہے.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضرت کا ارشاد گرامی ہے. اے علی، کسی بدگوہر کو تمہاری محبت نصیب نہیں ہو سکتی. اے علی، کوئی خوشگوہر تم سے برگشتہ نہیں ہو سکتا. یہ حضرت کا ارشاد ہے. یہ حضرت کا ارشاد ہے. جب علی کا نام سنو، ایک پہچان بتا دوں تمہیں، خود ہی اپنا وجود تول لو. خود ہی ہمیں اپنے چہرے پر نظر ڈالنے کی زحمت نہ دو. خود اپنی جگہ. حضور کا ارشاد ہے جب نام علی سنو تو دل میں محسوس کرو کہ محبت پیدا ہوئی یا نہیں، خوشی پیدا ہوئی یا نہیں، مسرت پیدا ہوئی یا نہیں، لفظ علی سن کے لذت روحانی محسوس ہوئی یا نہیں. اگر محسوس ہو تو اپنی ماں کو دعائیں دینا. محسوس نہ ہو تو کیسے کہوں کہ استغفار کرنا ماں کی طرف سے. کیسے کہوں؟ مشکل مرحلے ہیں، بہت مشکل مرحلے. قرآن مجید کا ایک نام ہے قرآن، دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان. فرقان کے معنی کیا ہے؟ فرقان کے معنی ہے فرق نمایاں کرنے والا. نور و ظلمت میں، علم و جہل میں، عدل و ظلم میں، طہارت و نجاست میں، بلندی و پستی میں، فضیلت و رذالت میں، حق و باطل میں فرق کرنے والا. فرقان یعنی فرق کرنے والا. یعنی جوہر قرآن ہے فرق کرنا، نہ کہ فرق کو مٹا کے سب کو برابر کرنا. اصلاً یہ نظریہ متصادم ہے جوہر قرآن اور جوہر اسلام سے، روح اسلام سے. سب برابر، قاتل و مقتول سب برابر، فاسق و عادل سب برابر. یہ نظریہ کوئی دو وجود اس کائنات میں برابر نہیں ہے. علی نفس رسول ہیں، نفس رسول ہیں، نفس رسول ہیں، مگر رسول رسول ہیں، علی ولی ہیں. فرق ہے یا نہیں؟ جو بھی دنیا میں علی کو نبی سمجھے کافر ہے یا نہیں؟ جو بھی دنیا میں علی کو رسول سمجھے کافر ہے یا نہیں؟ جو علی کو یا 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی نبی سمجھے یا رسول سمجھے کافر ہے. یعنی یہ برابر نہیں ہے. اس لحاظ سے فرق ہے، امتیاز ہے. اس لیے میں کہتا ہوں روح تہذیب یہ ہے کہ حفظ مراتب کا خیال رکھو. خدا کو خدا سمجھو، رسول کو رسول سمجھو، امام کو امام سمجھو، سیاسی بازیگروں کو سیاسی بازیگر سمجھو. سیاسی بازیگروں کو آقا اور مولا کا رتبہ نہ دو، مگر پورے ذخیرہ حدیث اسلامی میں کوئی فرد ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو من کنت مولا فہذا علی مولا؟ کوئی ایک ہے؟ کوئی ایک؟ کوئی نہیں ہے نا جس کے لیے حضور نے کہا ہو. پھر سب کو کیسے علی کے برابر کر دیں گے ہم؟ مگر ممکن ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. اتنا عظیم الشان متن ہے یہ، اتنا عظیم الشان متن ہے، اور کوئی صحیح النسب محدث اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ اسے ضعیف قرار دے سکتا ہے. نہ ضعیف، کمزور، ضعیف، نہ سندن، نہ متنن، نہ دلالتن. نہ سند کے اعتبار سے، نہ متن کے اعتبار سے، نہ دلالت کے اعتبار سے. اسی اعتبار سے نہیں. اللہ مولا ہے. بار بار اس نے اعلان کیا قرآن میں کہ میں مولا ہوں. اللہ نے لفظ مولا پھر رسول کے لیے رکھا. رسول مولا ہے. اور رسول کے بعد کون مولا ہے؟
صرف علی کے لیے ہے یہ حدیث. مولا اللہ مولا، علی مولا، رسول مولا، علی مولا. تو میں نے کیا کہا؟ بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہی تو کہا ہے کہ نبی کے بعد آپ کے علاوہ کوئی اس بزرگی کا حامل نہیں ہے.